جس طرح مہاتیر محمد کو اتنی مشکلات کے بعد بھی روکا نہیں جا سکا، یا جس طرح دنیا کے اور لیڈرز ہیں، طیب اردوان ہیں اور بہت سارے لیڈرز ہیں جن کو روکا نہیں جا سکا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ آئی کے کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ یہ دس از دی پلان آف گاڈ۔ تو مجھے تو عمران خان صاحب ایک بڑی طاقت بن کے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پریمیئر شپ پہ نظر آ رہے ہیں۔ مجھے تو اس میں کوئی شک میری کیلکولیشن کے مطابق تو نہیں نظر آ رہا۔ بیسیکلی اللہ جو ہے ان سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ ان کی اس وقت سمجھ لیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ تیاری کا کوٹ لگ رہا ہے، تو وہ تیاری ہو رہی ہے۔ آنے والے وقت میں آپ خود دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ میری کیلکولیشنز جو ہیں اس بات کے اوپر جو ہے بالکل کلیئر کٹ انڈیکیشن دے رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی جو ہے پوزیشن میں آئے گی۔ وہ ابھی 2-2.5 مہینے تو ہو گئے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم اور ہے، انشاءاللہ آئی کے وڈ بی آؤٹ۔ عمران خان کبھی بھی اکیلے نہیں ہوں گے، عمران خان نئی پارٹی بنا لیں گے۔ اللہ نے ان کو انرجی دی ہوئی ہے، ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ سارے لوگ بھی چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ جو نیچے کی جو ان کے کارکن ہیں، یعنی فرسٹ ایئر کی ساری لیڈرشپ چھوڑ جائے، دوسرے ٹیئر کی لیڈرشپ چھوڑ جائے، وہ تیسرے ٹیئر کی لیڈرشپ کے ساتھ فرسٹ ایئر لیڈرشپ بنا لیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ باہر سے، پاکستان کے باہر سے آئی کے کو فیور مل رہی ہے، اور جب آئی کے کو فیور پاکستان کے باہر سے ملے گی اور باہر کے حالات جس طرح خراب ہو رہے ہیں اور جس طرح بلاکس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل بلاکس کے اندر کنفرنٹریشن اور جنگ کی صورتحال بڑھ رہی ہے، تو یہ جنگ جو ہے یہ آئی کے کو اور پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب اسٹرولوجر ہیں، آپ سب لوگ انہیں جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جعفری صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، بس اس نے مہربانی کی ہوئی ہے تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ جعفری صاحب، سب سے پہلا سوال میرا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے متعلق ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ قید ہیں، کب تک آپ دیکھ رہے ہیں ستارے اور زائچے ان کی رہائی کا کیا پتہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے بہت دفعہ عرض کی اور جو میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں، میرے انرجی پیٹرنز وہی بتا رہے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا مہینوں کی، تو مہینوں کا مطلب ہے کہ مور دین 6 منتھ، اور جب ہم بات کرتے ہیں ہفتوں کی تو 15-20 ہفتے، یعنی 4 مہینے، 4.25 مہینے۔ اس سے زیادہ کی تو مجھے عمران خان کی جو ہے وہ سزا کسی صورت بھی، کسی حال میں بھی نظر نہیں آتی، کسی کیس میں نظر نہیں آتی۔ تو ابھی 2-2.5 مہینے تو ہو گئے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم اور ہے، انشاءاللہ آئی کے وڈ بی آؤٹ۔ اور بیسیکلی اللہ جو ہے ان سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ ان کی اس وقت سمجھ لیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ تیاری کا کوٹ لگ رہا ہے، تو وہ تیاری ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ گاڈ ول ڈو بیسٹ۔ آگے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہی کرتا ہے اور بے نیاز ہے، تو اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے کر دے۔ تو مجھے تو عمران خان صاحب ایک بڑی طاقت بن کے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پریمیئر شپ پہ نظر آ رہے ہیں۔ مجھے تو اس میں کوئی شک میری کیلکولیشن کے مطابق تو نہیں نظر آ رہا۔ جعفری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ جلد رہا ہو جائیں گے، لیکن دوسری جانب سائفر کیس بڑا خطرناک کیس ہے، اس کیس میں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے 17 تاریخ کو۔ اگر وہ جلد رہا ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہوئے گی؟ سر، میں ایگزیکٹلی تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہوگی، لیکن آپ کو میں نے بار بار عرض کیا کہ 14 اکتوبر کو گرہن ہے، اور 14 اکتوبر کو جو گرہن کے اثرات ہیں وہ جا کے آگے مل رہے ہیں 28 اکتوبر کو ہونے والے چاند گرہن کے اثرات سے، یعنی 14 سے 28 اکتوبر کے درمیان کا معاملات بالکل انپریڈکٹیبل ہیں، اس میں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک میں بات کر رہا ہوں کہ جی گرہن کے اثرات، تو گرہن کے جو اثرات ہیں وہ اس وقت رولنگ ایلیٹ کے اوپر ورلڈ وائڈ بھاری ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر رولنگ ایلیٹ پہ ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ پروسیکیوشن کے لیے بھی یہ 17 اکتوبر کوئی مشکل کھڑی کر سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جعفری صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب سڑکوں پہ آنا چاہتی ہے، جلد سے جلوس کرنا چاہتی ہے، خاص طور پہ جو حماس اسرائیل جنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی وہ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، فلسطین کے حق میں ریلیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اجازت اس چیز کی اس طریقے سے نہیں مل رہی، لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ دوسرا پولیٹیکل کیمپین ہے، وہ نکلنا چاہتے ہیں، کیا یہ ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے باہر نکلنا اور اجازت ملے گی؟ دیکھیں جی، جو تو مجھے انرجی پیٹرنز کہہ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ابھی کو بڑے جلسے نہیں کر پائے گی، لیکن پی ٹی آئی کی مقبولیت میں یقیناً بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو وقت ہے یہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ فیور کر رہا ہے، اور یہ وقت جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے اور پاکستان میں جتنی جو ہے وہ طاقتیں
اس وقت ملک کے لیے کام کر رہی ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہوگا، اور آنے والے وقت میں آپ خود دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ میری کیلکولیشنز جو ہیں اس بات کے اوپر جو ہے بالکل کلیئر کٹ انڈیکیشن دے رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی جو ہے پوزیشن میں آئے گی، اور اٹس ناٹ اے ڈیز گیم، یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہاں ٹائم لگے گا لیکن ہوگا ایسے ہی جیسے انرجی پیٹرنز کہہ رہے ہیں۔ سید حیدر جعفری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے قریبی ساتھی جو ہیں انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پہلے عثمان ڈار کا انٹرویو آیا، پھر صداقت علی عباسی جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے، بلکہ 9 مئی کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرایا۔ لگ یوں رہا ہے کہ عمران خان اکیلے رہ جائیں گے، ستارے کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کبھی بھی اکیلے نہیں ہوں گے، عمران خان نئی پارٹی بنا لیں گے، اللہ نے ان کو انرجی دی ہوئی ہے، ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ سارے لوگ بھی چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ جو نیچے کی جو ان کے کارکن ہیں، یعنی فرسٹ ایئر کی ساری لیڈرشپ چھوڑ جائے، دوسرے ٹیئر کی لیڈرشپ چھوڑ جائے، وہ تیسرے ٹیئر کی لیڈرشپ کے ساتھ فرسٹ ایئر لیڈرشپ بنا لیں گے۔ اللہ نے ان سے کام لینا ہے، اور جو ان کی انرجی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے کہ وہ یہ کام کر جائیں گے، وہ کوئی دنیا کی طاقت تو ان کو جو ہے وہ اس کاز سے نہیں پیچھے ہٹا سکتی، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ کسی کے ایک کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں بدلے گا جب تک کہ جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ مدد ساتھ ہے، کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی طاقت نہ باہر آنے سے روک سکتی ہے، نہ انہیں جو ہے وہ اقتدار میں آنے سے روک سکتی ہے، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ ان کو بھی پاکستان آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ 21 اکتوبر کی تاریخ ہے، کیا میاں صاحب واپس آئیں گے؟ سر جہاں تک میری کیلکولیشن ہے، میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ 14 سے 28 اکتوبر تک انپریڈکٹیبل انرجیز ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور 21 تاریخ جو ہے وہ بالکل مڈل بنتی ہے 14 اور 28 کی، تو اس میں انرجی پیٹرنز کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میری کیلکولیشن ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مجھے یہ ڈیٹ اس ڈیٹ کے اوپر میاں صاحب آتے ہوئے ابھی تو نظر نہیں آ رہے، آگے اللہ کی مرضی، ٹو ایئر از ہیومن، انسان سے جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے، لیکن جتنا کہ مجھے ٹائم ہو گیا انرجی پیٹرنز کو پڑھتے ہوئے، چانس تھوڑے ہی ہیں کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو پہنچ جائیں۔ جعفری صاحب مستقبل میں جو مین ڈیبیٹ ہے وہ تو ظاہر ہے انتخابات کے حوالے سے ہے، الیکشن سیزن ہے، تو صدر مملکت کہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو یکساں مواقع جو ہیں الیکشن لڑنے کے وہ ملنے چاہیے، درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن لڑ سکے گی، اجازت ملے گی؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ باہر سے، پاکستان کے باہر سے آئی کے کو فیور مل رہی ہے، اور جب آئی کے کو فیور پاکستان کے باہر سے ملے گی اور باہر کے حالات جس طرح خراب ہو رہے ہیں، اور جس طرح بلاکس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل بلاکس کے اندر کنفرنٹریشن اور جنگ کی صورتحال بڑھ رہی ہے، تو یہ جنگ جو ہے یہ آئی کے کو اور پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں کنونس ہوں جی، میرے انرجی پیٹرنز جو میں پڑھ سکتا ہوں، جتنا کو دیکھ سکتا ہوں، اس کے مطابق تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی اچھی طرف جائیں گی، لیکن ٹائم لگے گا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کا باہر آنا اور لیڈ کرنا اٹس ناٹ دی اسٹریٹ پاتھ، یہ بالکل کو سیدھا سیدھا نہیں ہوگا، اس کے اندر بڑے موڑز ہیں، بڑے جھکاؤ ہیں، بڑا کچھ ہے، یہ کوئی سیدھی سیدھی جو ہے وہ راستہ نہیں ہے، مشکلات سے بھرا ہوا راستہ ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کامیابی ان کو ملتی ہوئی ضرور نظر آ رہی ہے۔ جعفری صاحب بہت سارے تجزیہ کار بیٹھ کے جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیڈر بن رہے تھے، تو ظاہر ہے اب تو وہ جیل میں ہیں، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی چیز انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ وہ امت مسلمہ کے لیڈر بنیں گے؟ سر جس طرح انہوں نے جو ہے وہ توہین رسالت کے اوپر آواز اٹھائی، جس طرح انہوں نے اسلام فوبیا کے اوپر آواز اٹھائی، وہ واقعی امت مسلمہ کے دلوں میں ان کے لفظ، ان کی چیزیں گھر کر رہی تھیں، اور واقعی ان کی جو تقریر ہے اس نے دنیا میں اسلام کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں کے دلوں میں آئی کے کی محبت ہے۔ جس طرح مہاتیر محمد کو اتنی مشکلات کے بعد بھی روکا نہیں جا سکا، یا جس طرح دنیا کے اور لیڈرز ہیں، طیب اردوان ہیں اور بہت سارے لیڈرز ہیں جن کو روکا نہیں جا سکا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ آئی کے کو بھی روکا جا سکتا ہے، یہ دس از دی پلان آف گاڈ۔ اور میں بار بار ایک چیز کی بات کرتا ہوں کہ مسلمان طاقتیں اکٹھی ہوں گی اور وہ مل کے ریٹیلیٹ کریں گی اور مل کے آگے بڑھتی جائیں گی، تو ان میں ایک اہم لیڈر عمران خان ہے اور عمران خان رہے گا۔ سید حیدر جعفری صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی۔